اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر سکھانا چاہ رہے ہیں. لیکن اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کی زندگی میں تکلیفیں ہی تکلیفیں کچھ ہے ہی نہیں، وہ کس بات پہ شکر ادا کرے؟ رائٹ، یہ سوال عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں. لیٹس پاز اینڈ ریفلیکٹ کہ ابھی تک جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے اس میں ہمارا رب ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے. کیونکہ ریممبر، ہمارے اس سیریز کا گول صرف ایک ہے کہ ہم جب اس رمضان سے نکلے تو ہم لائف کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہوں، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہوں جس سے ہمارا رب چاہتا ہے. تو ابھی تک ہمارے رب نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ہمیں اون کرتا ہے، وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس نے ہمیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اور اس کی قربت ہمارا اولین ترجیح ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں، اور ہم اس کے قریب ہی تو تھے جہاں سے اس نے امتحان کے طور پہ ہمیں یہاں اس دنیا میں بھیجا. اور جب اس نے بھیجا ہمیں تو اس وقت ہمیں اس نے کہا کہ بہت زیادہ مشکل ہوگا یہ امتحان، تمہیں مشکل لگے گا، بٹ میں تمہارے ساتھ ہوں. اما یأتینکم منی ہدا، ضرور تمہارے پاس جب میری طرف سے ہدایت آ جائے تو فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو میری گائیڈنس کی تم میں سے جو کوئی اس کو فالو کرے گا اس کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ بہت پیار سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. آئی نو یہ زندگی کا ٹیسٹ بہت مشکل ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں. اب جب آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد نعمتوں کو دیکھتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم گن نہیں سکو گے. یہ سب جب میں اور آپ دیکھتے ہیں، نیچرلی ہمارے اندر کون سا جذبہ آئے گا؟ آئی گیس آپ نے گیس کر لیا ہوگا، شکر کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر سکھانا چاہ رہے ہیں. لیکن اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کی زندگی میں تکلیفیں ہی تکلیفیں کچھ ہے ہی نہیں، وہ کس بات پہ شکر ادا کرے؟ رائٹ، یہ سوال عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم نے ذرا سا بھی ایک مرتبہ بھی شکر کیا، میں نے بڑی کیئرفلی ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، اگر تم ایک مرتبہ بھی ہلکا سا بھی شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم فور شور تمہیں انکریز کریں گے. اور اس میں کس کس چیز میں اللہ انکریز کریں گے وہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے، وہ پہلے بھی اور ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں اس کے ایک ایسے ایسپیکٹ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو شاید آپ نے نہ سنا ہو. باقی چیزوں میں تو انکریز کرے گا ہی کرے اللہ تعالیٰ جب آپ شکر کریں گے، لیکن اس کے کچھ ایسے اسپرچول بینیفٹس ہیں جو دے آر مائنڈ بلوئنگ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم شکر کرو گے تو سب سے پہلا اور بہترین بینیفٹ، اسپرچول بینیفٹ جو تمہیں ملے گا، تم اپنے آپ کو میرے اور قریب پاؤ گے. تم اللہ کی قربت کی طرف منزلیں طے کرنا چاہتے ہو، شکر کرتے جاؤ اور منزلیں طے کرتے جاؤ، تم میرے قریب ہوتے جاؤ گے. اور یہ بلیور، اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ حمد میں آپ اللہ کے لیے تمام کی تمام حمد ہے. حمد آپ اس کے لیے کرتے ہیں، آپ کو ملے یا نہ ملے فیور، آپ حمد کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر انسان صحیح معنوں میں حمد کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ شکر کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے اور قریب ہو رہا ہے، اور یہی زندگی کا مقصد ہے. اور وہ اللہ کے قریب سے قریب سے قریب سے ہوتا جا رہا ہوتا ہے. تو جب اس کی زندگی میں مشکل بھی آ رہی ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیں. سوال وہی والا ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جس کی زندگی میں مشکل ہی ہے وہ کیوں شکر کرے بھائی؟ اس کو تو مشکلوں میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، معاذ اللہ. وہ شکر اس لیے کرے گا کیونکہ وہ یہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سچویشن میں مجھے ڈال رہے ہیں کہ اس میں وہ ریئیکشن دوں جو وہ چاہتے ہیں. میں اس سچویشن کو اس طریقے سے ہینڈل کروں جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ ہینڈل کروں، اور اس کے ذریعے وہ مجھے اپنے اور قریب کر لیں گے. یہی تو فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو مشکلات میں ڈالتے ہیں، کیونکہ جب مشکلات میں ڈالیں گے وہ بندہ اور اچھے طریقے سے رسپونڈ کرے گا، وہ اس میں سے نکھر کے نکلے گا اور اللہ کے مزید قریب ہو جائے گا. اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی قربت حاصل کرنا. جب یہ حاصل ہو جائے گی وہ بندہ اللہ کے اور قریب ہو جائے گا. تو اب جب یہ بندہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مشکل میں اس لیے ڈال رہے ہیں، تو جب مشکل آتی ہے تو وہ اسمائل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یا اللہ
तूने मुझे एक और मौका दे दिया कि मैं एक और लेवल तय कर लूँ तेरे करीब होने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं हर दफ़ा मुझे ये एहसास होता है कि शायद मैं इसका हक़ भी नहीं अदा कर सकता इन एक्सप्लेनेशंस का, बट अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ये शुक्र नसीब कर दे और फिर उस शुक्र के नतीजे में हमें अपने मज़ीद करीब करीब करते करते उस लेवल पे ले जाए कि हम रोज़ क़यामत उसका दीदार कर रहे हों। और जब हम ज़िंदगी के बारे में ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो हम ज़िंदगी को उस नज़र से देखेंगे जिसको हम कहते हैं कुरानिक लेंस।